اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے حکومت کی جانب سے گزشتہ سال فروری میں فارما سیکٹر کے لیے دی جانے والی ڈی ریگولیشن پالیسی کی توثیق کر دی ہے۔ SIFC کا کہنا ہے کہ نان اسپیشل ادویات کی ڈی ریگولیشن کے بعد سے فارما سیکٹر ترقی کی راہ پر ہے۔ ISF کا کہنا ہے کہ نان اسینشل ادویات کی ڈی ریگولیشن سے فارما کمپنیز کو نان اسینشل میڈیسنز لسٹ میں شامل نہ ہونے والی ادویات کی قیمتوں کے تعین کا اختیار مل گیا۔ اب یہ سیکٹر دنیا کی فارما مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے گا۔ SIFC کا کہنا ہے کہ نان اسینشل ادویات کی ڈی ریگولیشن سے فارما کمپنیز کو نان اسینشل میڈیسنز لسٹ میں شامل نہ ہونے والی ادویات کی قیمتوں کے تعین کا اختیار مل گیا۔ اب یہ سیکٹر دنیا کی فارما مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے گا۔ SIFC کے مطابق اس اقدام کے بعد پاکستان فارما سیکٹر بدل رہا ہے۔ میڈیسن سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ نئی ادویات مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ گلوبل فارما کمپنیز پاکستان میں اپنے کام کو توسیع دے رہی ہیں۔ جعلی اور اسمگل شدہ ادویات کا مارکیٹ میں آنا کم ہو رہا ہے۔ جان بچانے والی اور ضروری ادویات کی دستیابی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فارما سیکٹر نے بھی SIFC کی ڈی ریگولیشن کی توثیق کا خیر مقدم کیا۔ PPMA کے توقیر الحق نے کہا کہ مہنگائی کے باعث ادویہ سازوں کو پیداواری لاگت کے باعث مشکلات پیش آ رہی تھیں، جس سے ادویات بنانا بند ہو گئی تھی، لیکن ڈی ریگولیشن کے بعد معاملات بہتر ہو گئے۔ پیداواری لاگت جس کو کہتے ہیں، پروڈکشن کاسٹ واز گوئنگ ہائر دین دا اپرووڈ پرائسز، تو اس کی وجہ سے بہت ساری میڈیسنز بننا بند ہو گئی تھی، شارٹ ہو رہی تھی، اور پھر کاؤنٹر فیٹ آنا شروع ہو گئی تھی، اسمگلڈ آ رہی تھیں، اور وہ بھی جو پرائس اپروو پرائس اس سے 10-20 گنا زیادہ پرائس بھی بلیک میں ملتی تھی۔ تو یہ بڑا اہم ڈیسیجن لیا ہے گورنمنٹ نے ڈی ریگولیشن کا۔ دوسری جانب SIFC ملک میں فارما اکنامک زون بنانے پر بھی غور کر رہی ہے۔